کہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں فقط بتایا جائے گا، نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آل اولاد کے بارے میں بھی عقیدہ، یہ بھی ایمان والوں کو رکھنا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو آل اولاد کی محبت دلاؤ۔ اپنے بچوں کو دلاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ خود اس سے غافل رہو، ایسا مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کی سیرت کا جاننا ضروری ہے۔ تو اسی عنوان کے تحت بات چل رہی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کا مسئلہ سامنے آیا، تو اس میں عقیدے کی بات اور اسلام دشمنوں کا جواب ایک چیز یہ ہے، جب یہ بالغ ہوئی تو حضرت ابو بکر حضرت عمر نے جو رشتہ بھیجا کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو شیعہ حضرات جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو ہوئے نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کے واسطے ہوئے، اللہ معاف فرمائے۔ اور حالانکہ علماء نے تحقیق یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ عاشق بہت ہوتے ہیں لیکن سچے ہونا الگ چیز ہے۔ یہ چاہتے تھے کہ نبی کے دل پر بیٹی ہونے کا غم ہم برداشت نہیں کرتے، اس وجہ سے اللہ کے یہ صحابہ نے آگے بڑھ کر نبی کا پیغام دیا بیٹی کے سلسلے میں۔ خیر مقدر کچھ اور تھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی کے لیے داماد بننے کی حیثیت اللہ نے حضرت علی کے مقدر کی تھی، تو یہ دونوں خود جا کر، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں جا کر حضرت علی کو ابھارے، کہا کہ تم اس کے حقدار ہو۔ ہوا، گئے، پیش کیے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ آپ کا خاندان قبیلہ کیا ہے، حالانکہ حضرت علی خود حضور کے گود میں پلے، یعنی ان کے گھر میں ہی رہے۔ حضور نے یہ کہا کہ میں بیٹی سے مشورہ کرتا ہوں۔ اس سے ایک بات معلوم ہو گئی کہ بیٹی اگر بالغ ہو جاتی ہے تو اس کی اجازت بھی ضروری ہے کہ کسی بھی رشتے کے سلسلے میں۔ کیا حضرت علی ایسا رشتہ نہیں ہے جو حضرت فاطمہ نہ جانتی ہو، حضور نہ جانتے ہوں؟ حضرت علی کی شخصیت غیر معروف نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیٹی سے اس کا تذکرہ کیا کہ علی تمہاری بارے میں بات کر رہے ہیں، تو حضرت فاطمہ خاموش رہی۔ فقہا نے لکھا ہے کہ عورت کی خاموشی رضامندی کی علامت ہے۔ جب وہ خاموش ہو گئیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ راضی ہے، تو حضرت علی کے پاس آ کر حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ نہیں پوچھا کہ میری بیٹی کو کیسے پالو گے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کو خود اندازہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 اونٹ تھے، ایک اونٹ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لانے سے پہلے نشے کی حالت میں، اس زمانے میں اسلام لانے سے پہلے ان کا اونٹ لے جا، 2 اونٹر ہے ان کے پاس، حضرت علی کے پاس، ایک لاکھ کو ایک بیچ ڈالے، ایک اونٹی بچ کو تھا، اور وہ زیرہ تھی جو بدر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے عطا کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جو پوچھا کہ میری بیٹی کو کیسے پالو گے، کہاں رکھو گے، کیا کھلاؤ گے، یہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت علی کے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ اب پھر وہ جملہ یاد رکھو، نبیوں کا بادشاہ فقیروں کے بادشاہ کو اپنی بیٹی دے رہا ہے، کیا؟ نبیوں کے بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیروں کے بادشاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھا کیا گیا؟ دیکھا یہ گیا کہ دینداری دیکھی گئی، امانت داری دیکھی گئی، دین کا شوق و جذبہ دیکھا گیا۔ خیر، تو حضرت علی سے حضور نے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے، اس لیے کہ گھر نہیں، کچھ نہیں۔ اب سب سے پہلے جو سوال ہوا مہر کے بارے میں، تو حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ تو کہا کہ وہ زیرہ کیا ہوئی؟ کہا کہ وہ ہے، کہا کہ اس کو بیچ کے لاؤ۔ تو یہ حضرت علی گئے، جانے کے بعد اس کو بیچا حضرت عثمان سے، تاریخ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خریدا اور 480 درہم کچھ آئے تو وہ ادا کیے، وہ دیے۔ اور حضرت عثمان، تاریخ میں ہے کہ حضرت عثمان اس کو لیے اور پیسے دیے، اور اس کے بعد حضرت علی سے کہا کہ میرے طرف سے گفٹ رکھ لو یہی زرہ۔ اس کے بعد مہر کی رقم جو ہونی تھی وہ طے نہیں ہوئی، یعنی پوری نہیں ہوئی۔ تو کتابوں میں ہے، تاریخ میں، کہ حضرت علی گئے کہ مہر کی رقم پوری نہیں ہو رہی ہے، تو جا کر اونٹ بیچ کر آئے، اونٹ اور زیرہ بیچ کر کہا کہ مہر کو تیار کیا۔ اتنی رقم تیار ہو گئی کہ جو مہر کے قابل بنتی اس زمانے کی۔
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا جو مہر متعین کیا اور اپنے ازواج مطہرات میں اکثر کا جو مہر اور اپنی بنات طاہرات کا اکثر مہر 500 درہم ہے، 500 درہم متعین ہوئے۔ تو حضرت علی کی وہ جب رقم تیار ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مہر کی رقم جو تیار ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ پڑھا، وہ نکاح ہو گیا۔ رات کو گئے، وہ واقعہ آپ بیانوں میں سنے ہوں گے، بیانوں میں سنے ہیں، لیکن ایک جملہ آپ کو قابل یاد ہے، قابل یاد رکھنے کی چیز ہے اور اپنی زندگیوں میں لانے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی گھر گئے شام میں اور جا کر دعائیں پڑھی، پانی منگوائے، دعا پڑھی، حضرت فاطمہ کے سینے پہ چھڑکا، حضرت علی کے چھڑکا، یہ ہوا۔ اس کے بعد جو جملہ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے یہ کہا کہ بیٹی، خاندان میں، میرے خاندان میں سب سے افضل اور بہتر شخص کو میں نے تیرے نکاح میں دیا۔ ہم بھی باپ ہیں، یہ تمنا کرو کہ عمل میں، دینداری میں جو سب سے افضل ہو وہ تحفہ بیٹی کو عطا کرو۔ آج لوگ بہت کچھ سونا چاندی دینے کو وغیرہ وغیرہ دینے کو بہت بڑا گفٹ اور تحفہ سمجھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی، خاندان میں، عرب میں جو سب سے افضل شخص ہے، بہتر شخص ہے، اس کو میں نے تیرے نکاح میں دیا ہے۔ ہر باپ کو چاہیے کہ یہ کوشش کرے۔ حضور نے مہر پوچھا تو مہر کے سلسلے میں آپ سمجھے، آج کل مہر سمجھ کر، مہر کو مہر سمجھ کر ہنستے چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس سلسلے میں بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ میں ایک عقائد سے ہٹ کر ایک آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلے جو بات ہونی ہے نکاح میں، آپ کیا بات کرتے ہیں کہ بچے کے سلسلے میں بات ہوتی ہے کہ وہ کیا کمائے گا، کیا کھاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے عمل سے بتایا کہ سب سے پہلے دینداری دیکھو۔ حضرت علی کی دینداری مشہور اور ان کی وفاداری اور ان کی بہادری مشہور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو، اپنی لخت جگر کو، جو جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، کہا کہ اس کا نکاح ایک غریب آدمی سے، جس کو اللہ کے نبی پالے، کچھ بھی نہیں، مکان بھی نہیں، گھر بھی نہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دور ایک گھر لے کر رکھا حضرت علی کو۔ حضرت علی کو کچھ ولیمہ کرنے بھی نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ علی ولیمے کا کیا ہے؟ تو کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا دیے، تو ایک بکرا سمجھے دمبا کا، تو ایک بکرا لا کو دیے۔ میں کہنے بکرا ہے، جنے جنے صحابہ مل کو جو لا کو دیے، وہ دو ملا کو کر کو ولیمہ کرتا، ولیمہ ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو مہر طے ہوا ہے، مہر کے سلسلے میں آپ پہلے اس کو ذرا مسئلہ سمجھ لیں۔ مہر کس کو کہتے ہیں؟ مہر کہتے ہیں اس عطیے کو کہتے ہیں جو عقد نکاح کے بدلے میں بیوی کو جو پیش کیا جاتا ہے، اس کو مہر کہتے ہیں۔ عقد کا کیا معنی؟ یہاں کسی کا عقد ہوا ہے؟ عقد کے معنی ہے گھاٹی، گھاٹی پڑی کہتے نہیں، عقد۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اللہ میری زبان کی گھاٹی کو کھولو۔ تو عقد نکاح میں عطیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر جو مال دیا جاتا ہے اس کو مہر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، شادی کے انطوفوا بہ مستحللتم بہ الفروج، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شادی کے اخراجات میں سب سے اہم اور لازمی خرچہ اس مہر کا ادا کرنا ہے جس کے عوض میں، جس کے بدلے میں عورت سے فائدہ اٹھانا حلال ہوتا ہے۔ یعنی مہر کا ادا کرنا ضروری ہے۔ میں ایک مرتبہ نکاح پڑھا رہے تھے، میں نکاح پڑھا رہا تھا، میں تو نکاح شروع کرتے ہی ایک عورت آئی، رکو کیا ہوا؟ کہا کہ نکاح کیا پڑھاتے ہیں سو ٹائم؟ کیوں؟ کہا کہ یہ لوگ ابھی کٹم کے پیسے معافی نہیں، تمہیں نکاح کیسا پڑھاتے؟ تو عورت اندر سے آ کر مستقل نکاح آنی شروع بھی ہو گئی، خطبہ شروع ہو گیا تو انہوں نے رک دیا کہ کٹنم معافی نہیں، تمہیں نکاح پڑھا چل گئے، تو بعد میں انہوں نے کٹنم دیے نہیں۔ تو ہمارے نزدیک مہر کو ایک ہلکی چیز سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے لو بھائی، وہ بات کر لینے کا، وہ نکاح کے ٹائم کو پوچھ ڈالیں گے، بول ڈالیں گے۔ مہر طے ہوتا ہے، یہ کٹنم طے ہوتا ہے دوستو، مہر طے کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اچھا مہر کیوں ہے، مہر کیوں ادا کی جاتی ہے؟ تو کہا کہ نکاح کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ مہر کی وجہ سے نکاح کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
فمات ولم یؤدی الیہ حقہا لقی اللہ یوم القیامت وہو الزانی. کہا کہ جو آدمی نکاح کرے اور مہر ادا نہ کرے مر جائے تو اللہ کے نزدیک وہ زانی شمار ہوگا. نکاح ہو گیا لیکن مہر ادا نہیں کیا، ویسے ہی مر گیا. وہ مرنے کے بعد اللہ کے نزدیک وہ بدکاروں میں شمار ہوگا، زانیوں میں شمار ہوگا. لوگ جب مرد کا انتقال ہوتا ہے عورت کو بلا کے لاتے ہیں کہ اماں تمہیں مہر معاف کرو، مہر معاف کرو. وہ موقع پر وہ مہر معاف کرے گی تو مہر معاف نہیں ہوگا. فقہ نے لکھا ہے معاف نہیں ہوگا. جب وراثت بٹے گی، جب بانٹیں گے تو اس میں سے پہلے اس کی مہر کی رقم ادا کر کے بعد میں وراثت بانٹنا ہوگا. یہ جو معاف کر لوگوں کو بولتے ہیں میں بھی معاف کر ظالم کو، اگر وہ ٹائم کو معاف نہیں کرتے اسے بھی سلا دا. اب نو ٹائم کو کیا بولتی ہے؟ کہا کہ اس وقت اس کا معاف کرنا، کہا کہ وہ حق ادا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مہر کتنا دیے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاحیں ہوئی ہیں، اپنے بیٹیوں کی نکاح انہوں نے کیا تو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اکثر ازواج مطہرات کو اور اپنی بنات طاہرات کو 500 درہم چاندی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ادا کی ہے. آج کی اس کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ 500 درہم بولے تو 1 کلو 530 گرام، 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام. اگر 10 ملا لے تو 1 کلو 530 پر 1 گرام چاندی، یہ مہر فاطمی ہے. اب اس کے پیسے آج پوچھ کر آیا ہوں کہ آج کا ریٹ کیا ہے. 3,40,000 پر 2,560 پر 1 روپے، یہ مہر فاطمی ہے. اس پہ ناز کرو. کیا کرو؟ اس پہ ناز کرو کہ یہ مہر دے کر ناز کرو کہ میں نے اتنا مہر دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اچھا مہر کتنا دینا؟ تو علماء نے کیا پیاری بات لکھی ہے، اس میں مرد کی حیثیت کو دیکھنا، عورت کی عزت کو دیکھنا. اتنا مہر طے نہیں کرنا کہ وہ مرد ادا نہ کر سکے، اور اتنا کم مہر ادا نہیں کرنا جس سے عورت کو خفت محسوس ہے. تیرا مہر کہتا کہتا 2,500 روپے، کیا جی مہر دیے نہیں کہتا ہمارے ٹائم پر 200-300 دیے سو. اس وقت کا کٹم بھی جب کا بھی دینا اور تج دینا. دوستو اس سلسلے میں ہم چوکنا رہے. اپنے بیٹیوں کے سلسلے میں ایک تو دیندار کو دیکھنا ہے اور مہر ڈھنگ کا ہونا چاہیے. اتنا نہیں کہ 2,000-3,000 لکھ لو، 4,000 لکھ لو، ایسا نہیں. اتنا کم نہیں ہونا، یہ عزت کی کمی کا مسئلہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی کو شادی کر لیے. حضرت علی کے داماد کون ہیں؟ حضور کے داماد کون ہیں؟ حضرت علی کے داماد کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بیٹی ہے، بڑی بیٹی کلثوم، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی. کہا اس سے حضرت عمر کا نکاح ہوا تو انہوں نے مہر ادا کی. کتنا معلوم؟ 40,000 درہم. اب یہ 500 درہم کا یہ ریٹ ہے، 500 درہم کا یہ ریٹ ہے 3.5 لاکھ 500 درہم کا. اب 40,000 درہم کے پیسے کتنے ہوتے؟ ٹائم رہا نہیں تو ڈال لے کے آتا. تو حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی کروڑوں میں جاتی ہے آپ کے حساب سے، اتنی بڑی رقم تم نے مہر میں کیسے ادا کی؟ تو حضرت عمر نے اس کا جواب دیا، میں خانوادہ حضور یعنی حضور کے آل میں شامل ہونے کی خوشی میں نے اتنا مہر دیا ہے. میری خواہش تھی کہ میں حضور کے آل میں داخل ہو جاؤں. تو حضرت علی آل میں داخل، حضرت فاطمہ آل میں داخل، ان کے بچے بچیاں دامادیں آل میں داخل ہوئے. تو حضرت عمر نے کہا میں اس سعادت میں کہ میں بھی آل میں داخل ہوا ہوں، حضرت فاطمہ کا داماد ہوں، تو اس خوشی میں نے اتنے کروڑوں میں نے مہر دیا. تو دوستو اللہ کے نبی نے اکثر ازواج کو تو اتنا مہر دیا ہے، لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 درہم دیے. وہ کتنا؟ 60 پر 8,000 اس وقت بنتے ہیں. 60 پر 8,507 روپے کچھ بنتے ہیں. یہ اللہ کے نبی نے جو کم مہر دیا ہے ازواج میں وہ ام سلمہ کو ہے، اور وہ 10 درہم ہے، جو 60 پر 8,000 اب کے حساب سے بنتے ہیں. تو مہر میں مختصر کر لینا صحیح نہیں ہے، مہر کی ادائیگی کو واجب سمجھے. خیر نکاح تو ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ذرا دور تھا. اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ ازواج مطہرات زیادہ ہیں اور ان میں بیٹی کا رہنا نہیں، کیا مصلحت اللہ کی نبی کی تھی، کہا کہ بیٹی کو ذرا دور رکھے. ذرا دور تھا گھر حضرت علی کا.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹی سے بڑی محبت تھی، دور آنا جانا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام گئے اور بیٹی کے پاس بیٹھ کر کہا کہ بیٹی روز مجھے ملاقات کرنے کی خواہش ہوتی ہے لیکن گھر دور ہو رہا ہے، کوئی صورت بن جائے تو میں تجھے میرے بیت نبی یعنی مسجد نبی کے قریب میں تجھے بلا لوں، یعنی روضے کے پاس، میری خواہش ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، حارثہ، زید بن حارثہ بن نعمان، یہ ایک صحابی ہیں، کہا کہ اللہ کے نبی آپ ذرا ان سے گھر مانگ لو نا۔ یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مسجد نبوی کے بالکل قریب تھے، بہت گھر تھے ان کے۔ اب بہت سے گھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ازواج آئے تو ان کو گھر دے کر گھر خالی کرتے رہے۔ تو حضرت فاطمہ نے درخواست کی کہ ابا کتنا اچھا ہوتا، حارثہ بن نعمان سے کہو کہ وہ ہمیں گھر دے دے تو میں بھی قریب آ جاؤں گی آپ کے۔ تو حضور علیہ السلام نبی بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹی حارثہ بن نعمان آپ کچھ بہت گھر دے دال کو ہے ہمارا، پھر گھر پوچھنے کے واسطے مجھے شرم آتی، یہ ہے نبی، یہ ہے امتی۔ آج دنیا کا بڑا کیا کرتا ہے، اسے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ظلم کرتا ہے، لیکن نبی ہیں، امتی ہے۔ کہا کہ بیٹی بات تو صحیح ہے، حارثہ بن نعمان کے پاس گھر ہیں لیکن ابھی جو بہت گھر ہم کو دے کر ہے، اب مجھے حیا آتی ہے پوچھنے میں، شرم آتی ہے کہ میں حارثہ بن نعمان سے کیسے گھر پوچھوں۔ بس یہ تو مسئلہ ہو گیا، لیکن کسی طریقے سے حضرت حارثہ بن نعمان کو یہ بات پہنچی کہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو قریب لانا چاہ رہے ہیں، یہ بات پہنچی۔ تو جیسے ہی معلوم ہوا، حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ ہیں صحابہ، ہو کر کہا کہ اللہ کے نبی میرے کانوں میں یہ بات پہنچی ہے کہ آپ فاطمہ کو اپنے گھر کے قریب لانا چاہتے ہیں۔ تو حضور نے کہا کہ ہاں میرا ارادہ ہے، آنے جانے میں بہت دور ہو رہا ہے، بیٹی کو دیکھے بغیر میرا مشکل ہو رہا ہے۔ تو حضرت حارثہ بن نعمان نے کہا کہ اللہ کے نبی میں جو گھر آپ چاہ رہے ہیں میں وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ایک تاریخی جملہ حضرت حارثہ بن نعمان نے کہا، میں وہ لکھ کر لایا ہوں، آپ بھی سنیں، میں اور میرا مال سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے، میں اور میرا مال سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد جو جملہ کہا، جو آپ لے لیں وہ ہمیں اس سے زیادہ پسندیدہ ہے جو آپ چھوڑ دیں۔ کیا کہا اللہ کے نبی؟ جو آپ لے لیں نا ہمیں بہت خوشی ہے، وہ جو لے لیے ہیں اس پر، جو چھوڑ دیے اس پر ہم راضی نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت فاطمہ کے لیے وہ گھر کو وقف کر دے دیا۔ تو حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کو، داماد کو لے کر اپنے بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لا لی۔ تو حضرت حارثہ بن نعمان نے یہ جملہ کہا، آپ جو لے لیں وہ ہمیں اس میں خوشی ہے، اس سے بھی جو آپ چھوڑ دیں۔ خیر حضرت فاطمہ گزر بسر ہوتے رہا۔ حضرت فاطمہ اتنے، حضرت علی کے پاس بھی کچھ پیسے نہیں، اور حضرت فاطمہ لختی جگر ہونے کے ناطے کچھ پیسے نہیں تھے۔ تو حضرت فاطمہ نے خود اپنے گھر کے کام کیا کرتی تھی، وہ تو واقعہ فضائل اعمال میں آپ نے سنا ہے۔ ایک دن غلام آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، جاؤ ابا کنے جا کو ذرا پوچھ لے گا، تمہیں کام کرتے کرتے کپڑے میلے، ہاتھوں میں گٹے آ گئے، مشکیزہ اٹھا کر کندھے پر داغ آ گئے، جاؤ میلے کپڑے چلے رہتے ہیں اور ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ ہم کسی معاونہ کو رکھ لیں۔ تو حضرت فاطمہ گئیں اور وہ دیکھے تو مجمع زیادہ تھا۔ پہلے زمانے کی عورتیں جو باپردہ ہوتی تھی، مردمہ نے زیادہ دیکھے تو بھی گھر میں آ جاتے تھے، آج اس کا الٹا ہے۔ خیر حضرت فاطمہ آ گئی، شرما کے آ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لی ہیں، دیکھ لینے کے بعد حضور کو سنائی۔ تو بعد میں ایک مرتبہ حضرت علی سے ملاقات ہوئی تو حضرت علی سے پوچھا حضور نے کہ کیا مسئلہ ہے، فاطمہ آئی تھی۔ تو حضرت علی جو اپنے دل میں تھا وہ بول کر کہا کہ گھر میں فاطمہ کے پاس مطلب میلے کپڑے رہتے ہیں، یہ رہتے ہیں کپڑے دھونے کے لیے، وہ خود اپنے ہاتھوں سے دھوتی وغیرہ وغیرہ بولتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ایک شاپنگ مال کو بلا لے کو گئے، کشی مشی بچی، وہ اے سی دلائے، کیا IFB واشنگ مشین دلائے، مکسی دلائے، کیا کیا دلائے، جو جو سہولت کی چیزیں ہیں سب دلائے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو جملے بولے ہیں حضرت علی کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ حضرت علی سے کہا کہ اے علی، بدر کے یتیم تم دونوں سے زیادہ مستحق ہیں، مجھے بدر کے یتیموں کو دیکھنا ضروری ہے، تمہارے سے بھی زیادہ مستحق ہے۔
اور دوسری جگہ لکھا ہے ایک روایت میں، خدا کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا کیونکہ اہل صفہ بھوکے ہیں، ان کے بھوک کو مٹانے کے لیے میرے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں، ان غلاموں کو بیچ کر جو پیسے آئیں گے میں ان پہ خرچ کروں گا۔ اللہ اکبر، نبی کہہ رہے ہیں بیٹی کو، داماد کو کہہ رہے ہیں کہ تم سے بھی زیادہ مستحق ہیں بدر کے یتیم۔ اللہ اکبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں سے کیا محبت تھی۔ اس کے بعد گھر آئے اور حضرت فاطمہ کو وہ تسبیح دی ہے۔ تو دوستو، ہم اپنی بچیوں کو سہولتیں دلا کر اللہ سے دوری کا ذریعہ بن رہے ہیں، اس لیے ہم بھی اپنی اولاد کو دین دینے کی کوشش کریں، جیسے اللہ کے نبی نے ظاہری اسباب اور سہولتوں سے روک کر آخرت کو یاد دلایا۔ یہ کیوں چلا، اس کا ایک نکتہ ہے، انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے۔